السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل پر۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی داستان لائے ہیں جو نہ صرف آپ کے دل کو چھوئے گی بلکہ آپ کے ایمان کو بھی تقویت دے گی۔ حضرت عمر بن الخطاب کی جنگی مارکوں اور اسلامی خدمت کی تفصیلی داستان۔ حضرت عمر بن الخطاب کا ذکر کرتے ہوئے دل میں ایک عجیب سی حرارت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے ایمان، بہادری، انصاف اور حکمت سے اسلامی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس دلچسپ اور روح پرور داستان کا آغاز کریں، برا کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی کہانیاں سننے کو مل سکیں جو ہمارے عظیم اسلامی رہنماؤں کی طاقت، بہادری اور حکمت کو اجاگر کرتی ہیں۔ حضرت عمر کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جس میں ہر موڑ پر ایک نیا سبق ہے، ایک نئی تحریک ہے۔ حضرت عمر کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو عدی سے تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ نبی کریم اور مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ حضرت عمر کی شخصیت میں ایک غیر معمولی قوت تھی۔ وہ اپنے عزم، سختی اور طاقت کے لیے مشہور تھے اور اسی وجہ سے قریش کے لوگ ان سے خوف کھاتے تھے۔ لیکن اللہ کے منصوبے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا ایک معجزہ تھا۔ وہ نبی کریم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن جب انہیں راستے میں اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملی تو ان کا دل بدل گیا۔ قرآن کی آیات سن کر حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا اور انہیں مکہ میں کھل کر اپنے ایمان کا اظہار کرنے کا حوصلہ ملا۔ حضرت عمر کی جنگی خدمات کا آغاز اسی وقت سے ہوا جب وہ مسلمان ہوئے۔ وہ اسلام کے سب سے مضبوط محافظ بن گئے اور کئی اہم جنگوں میں حصہ لیا۔ نبی کریم کی قیادت میں انہوں نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور کئی دیگر مارکوں میں بھرپور حصہ لیا۔ ان کی بہادری اور قیادت کی صلاحیتیں ہر جنگ میں نمایاں رہیں۔ غزوہ بدر کے دوران جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور وہ بے سرو سامان تھے، حضرت عمر نے اپنی ثابت قدمی اور قوت سے دشمن کو پسپا کر دیا۔ ان کی شجاعت اور دلیری نے مسلمانوں کو ایک نیا حوصلہ دیا۔ حضرت عمر کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک سنہری دور تھا۔ جب نبی کریم اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کو خلافت سونپی گئی تو انہوں نے اسلامی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے کئی اصلاحات کیں۔ ان کے دور خلافت میں اسلام نے بے شمار فتوحات حاصل کیں۔ حضرت عمر کی قیادت میں اسلامی ریاست نے فارس، شام اور مصر جیسے بڑے علاقوں کو فتح کیا۔ ان فتوحات کا مقصد صرف علاقے حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ ان علاقوں میں اسلامی تعلیمات کو پھیلانا اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا۔ حضرت عمر کی قیادت میں لڑی گئی جنگوں میں سے ایک سب سے اہم جنگ یرموک تھی۔ یہ جنگ مئی 636 سے لڑی گئی اور اس جنگ نے بازنطینی سلطنت کے خاتمے کی راہ ہموار کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ان کے پاس وسائل کی بھی کمی تھی، لیکن حضرت عمر کی حکمت عملی اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت نے مسلمانوں کو فتح دلائی۔ یرموک کی فتح کے بعد شام کی فتح کا راستہ صاف ہو گیا اور مسلمانوں نے اس علاقے میں اسلامی ریاست قائم کی۔ ایک اور اہم جنگ قادسیہ تھی جو حضرت عمر کی قیادت میں لڑی گئی۔ یہ جنگ مئی 636 سے ساسانی سلطنت کے خلاف لڑی گئی اور مسلمانوں نے اس جنگ میں فارس کو فتح کیا۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرت عمر کی منصوبہ بندی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمانوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ اس فتح کے بعد اسلامی ریاست کی سرحدیں مشرق کی جانب وسیع ہو گئیں اور اسلامی تعلیمات کو فارس میں پھیلانے کا موقع ملا۔ حضرت عمر کی خلافت کے دور میں کئی اور اہم معرکے بھی لڑے گئے جن میں مسلمانوں نے عظیم فتوحات حاصل کیں۔ ان فتوحات کی بدولت اسلامی ریاست کی سرحدیں بے پناہ وسیع ہوئیں اور اسلامی تہذیب کو ترقی ملی۔ حضرت عمر نے ان فتوحات کے دوران عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔
انہوں نے ہر علاقے میں گورنر مقرر کیے جو اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر کی حکومت کے دوران نہ صرف جنگی فتوحات حاصل ہوئیں بلکہ کئی اہم اصلاحات بھی کی گئیں جنہوں نے اسلامی ریاست کو مستحکم کیا۔ حضرت عمر نے پہلی اسلامی عدلیہ قائم کی جس نے انصاف کو فروغ دیا۔ انہوں نے بیت المال قائم کیا جس کے ذریعے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مالی وسائل فراہم کیے گئے۔ حضرت عمر کے دور میں عوامی فلاحی پروگرام متعارف کروائے گئے جن میں زکوٰۃ اور صدقہ کو منظم کیا گیا۔ حضرت عمر کو سب سے زیادہ انصاف پسندی اور مساوات کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے تاکہ عوام کے مسائل سن سکیں اور یہ یقینی بنائیں کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ ان کا مشہور قول ہے، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا، جو ان کے احساس ذمہ داری اور جوابدہی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عمر کی زندگی کے آخری لمحات بھی ہمیں ان کی عظمت اور قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ ان کا قتل ایک المناک واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کے دلوں کو دکھ پہنچایا۔ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں جو خدمات انجام دیں وہ آج بھی مسلمانوں کے لیے مشرہ ہیں۔ ان کی قیادت، حکمت اور عدل و انصاف کے اصول آج بھی اسلامی دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی اسلامی تاریخ کی کہانیاں لاتے رہیں جو آپ کو متاثر کریں اور آپ کے ایمان کو مضبوط کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔